جو مرضی رہا، عدت تو آپ کو پوری کرنی ہے۔ عدت جس عورت کی پوری نہیں ہوگی وہ عورت وہ ہے جس کی یعنی کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، وہ غیر مدخولہ ہے، اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کرنی ہے۔ عدت جس عورت کی پوری نہیں ہوگی وہ عورت وہ ہے جس کی یعنی کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، وہ غیر مدخولہ ہے، اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے، اس کے لیے مہر مقرر نہ کرے اور نہ ہی ابھی تک رخصتی ہوئی ہو اور وہ شخص فوت ہو جائے، تو کیا اس عورت پر عدت گزارنا لازم ہے جبکہ اس کے لیے مہر بھی مقرر نہیں ہے اور ابھی تک رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا؟ یہی سوال جب مرزا انجینئر جہمی سے پوچھا گیا تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا کہ عدت تو اس عورت پر نہیں ہوتی کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے اور ابھی تک اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، جبکہ حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ایسی عورت پر بھی عدت گزارنا لازم ہے۔ میرے سامنے ترمذی شریف ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1145۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا ایسی عورت جس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور اس کی رخصتی بھی نہ ہوئی ہو لیکن صرف نکاح ہوا تھا اور نکاح ہونے کے بعد اس کا خاوند فوت ہو جائے، تو کیا ایسی عورت پر عدت گزارنا لازم ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت کے لیے مہر مثل ہوگا۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مہر تو مقرر نہیں تھا، اس کی خاندان کی دوسری عورتوں کا جو مہر ہے وہی اس کا بھی ہوگا، اور اس نے عدت بھی گزارنی ہے اور وہ وراثت میں بھی حقدار ہوگی۔ اگرچہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن عدت بھی گزارے گی اور اپنے اس شوہر کی وراثت میں بھی حقدار ہوگی۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمارے قبیلے کی ایک عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا فیصلہ فرمایا تھا۔ تو اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے، یعنی ان کے فیصلے کی تائید ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی فیصلہ فرمایا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ تو یہ حسن صحیح حدیث اس فیصلے کی وضاحت کرتی ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کو ہر حال میں عدت گزارنی ہے 4 مہینے 10 دن، چاہے اس کی رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، چاہے اس کے لیے مہر مقرر تھا یا نہیں تھا، چاہے وہ بوڑھی تھی یا جوان تھی، ہر حال میں اس نے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا جو خود اپنی طرف سے مفتی بن رہے اور لوگوں کو حدیث نمبر بھی بتاتے ہیں، لیکن اکثر طور پر حدیث کا مفہوم غلط بیان کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں کی گمراہ ہونے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ علماء سے، مفتیان کرام سے مسائل پوچھیں۔ اس طرح کے لوگ ان کی دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔